اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ خدا پر بھروسہ کریں، بھلائی کریں اور سکون سے رہیں، اور اس بات پر بھروسہ رکھیں کہ خدا ہمارے لیے جنگ کرتا اور ہمارے دشمنوں سے نمٹتا ہے۔ اگلا نمبر 3 اقدام ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت خوشگوار ہے، اور یہ صرف خدا کی حضوری میں وقت گزارنے سے ہے۔ اصل میں خدا کے ساتھ خاموشی میں گزارا ہوا وقت روحانی جنگ ہے۔ اطمینان ایک روحانی جنگ ہے۔ ہم اس پر اپنا وقت اور پیسہ خرچ کرتے ہیں جو ہمارے لیے اہم ہے۔ آپ کے پاس خدا کے ساتھ گزارنے کے لیے وقت نہیں ہے تو پھر سچائی ہے کہ خدا آپ کے لیے اہم نہیں ہے۔ میرے کسی دوست کے پاس مجھے فون کرنے کے لیے وقت نہ ہو تو پھر گہرائی کی بات یہ ہے کہ میں اس کے لیے اہم نہیں ہوں۔ ہم اپنا پیسہ اور وقت اس کے لیے لگاتے ہیں جو ہمارے لیے اہم ہو۔ مسیحی لوگوں کی ترقی کرنا آپ کے لیے اہم ہے تو مسیحی وسائل پر اپنا پیسہ خرچ کریں۔ ایسا کرنا آپ کی تربیت کرے گا۔ اس بارے میں کوئی اگر مگر نہیں ہے۔ لوگ ہمیشہ کہیں نہ کہیں ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ہمیشہ یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ جتنا زیادہ آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے اتنے زیادہ لوگ آپ کے بارے میں بات کرنا پسند کریں گے۔ اگر آپ تنخواہ دار ملازم ہیں تو یقیناً آپ مالک سے زیادہ حاصل نہیں کر رہے ہوں گے، اور پھر زیادہ تر لوگوں کے پاس کہنے کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ آپ میری طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں بڑا لطف ہے۔ مجھے یہ حوالہ پسند ہے، اگر کچھ خادم جو خدمت میں ہیں وہ مجھے بلائیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہ پسند نہیں کرتی۔ اگر وہ کسی صورتحال میں سے گزرتے ہیں تو وہ محسوس کریں گے کہ انہیں خداوند کی طرف سے رہنمائی مل رہی ہے، تو میں ان کو یہ حوالہ بتاؤں گی، زبور 31:20، کہ تو ان کو انسان کی بندشوں سے اپنی حضوری کے پردے میں چھپا لے گا، تو ان کو زبان کے جھگڑوں سے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون بے رحمانہ طریقے سے میرے بارے میں بات کرتا ہے اور ان کی میرے بارے میں کیا رائے ہے، جب میں ہر روز اپنا وقت خدا کے ساتھ گزارتی ہوں اور صرف اس کی حضوری میں اس سے بات کرتی ہوں، اس کے کلام میں سے پڑھتی ہوں اور جو کچھ میں کرنے کا فیصلہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں، تو خداوند کا شکر ہو کہ اس وقت کے دوران میں دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ خدا کے ساتھ میرا خاموشی کا وقت ہوتا ہے، اور میں اس بات سے باخبر ہوں کہ خدا ہمیشہ موجود رہنے والی حقیقت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اگر میں آج کوئی خوشبو لگاتی ہوں تو اس کی خوشبو تیز خوشبو ہوگی، یہ ایک طرح سے دار چینی جیسا ہوگا۔ میں اس پر کام کروں گی کیونکہ میں صرف اسی طرح سے اپنے اندر یہ خوشبو پیدا کر سکتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کی دوپہر اگر آپ میرے ساتھ رہیں اور ہو سکتا ہے کہ مجھے گلے لگائیں اور کچھ اس طرح سے کریں تو شاید آپ اس خوشبو میں سے کچھ اپنے لیے حاصل کر لیں، اور آپ سے بھی اسی طرح کی خوشبو آئے۔ بالکل اسی طرح سے سوچیے، جب ہم یسوع کے ساتھ ہوتے ہیں تو اپنے لیے کچھ حاصل کرتے ہیں۔ آمین۔ اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے اس طرح سے وقت گزارا، پیغام دینے کا میرا یہ پہلا موقع تھا جیسے میں ہمیشہ دیتی ہوں۔ یہ اس وقت پہلی بڑی میٹنگ تھی اور میں پریشان تھی، صرف پریشان۔ اصل میں جیکسن ولا فلوریڈا میں تھی، اور اور میں نے بہت سا وقت خدا کے ساتھ گزارا، اور صبح میں بہت خوفزدہ تھی۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، جتنا زیادہ آپ خوفزدہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا جھکاؤ خدا کی طرف ہوگا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب میں وہاں پہنچی تو اس صبح ڈیو وہاں پہلے ہی سے موجود تھے اور وہ میرے وسائل کی میز پر تھے۔ تو وہاں ٹہلتے ہوئے ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ خدا کے ساتھ رہی ہیں۔ یہ بات میرے لیے بہت معنی رکھتی تھی، اور کیا آپ جانتے ہیں مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، جب آپ خدا کے ساتھ ہوتے ہیں تو لوگ آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ نہ جانتے ہوں کہ آپ خدا کے ساتھ ہیں، یعنی جیسا کہ آپ مطمئن ہیں، خوشگوار ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں لوگوں سے اتنا زیادہ یہ نہیں پوچھتی کہ کیا آپ مسیحی ہیں یا نہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے ارد گرد میں سے کسی سے صرف تھوڑا سا وقت حاصل کریں، اور یہ بہت زیادہ وقت نہیں لیتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایماندار ہوں، کیا آپ بھی ہیں؟ یا اس طرح بھی ہونا چاہیے۔ میرا مطلب ہے اگر آپ یہ دیکھنے کے لیے کہ میں مسیحی ہوں کہ نہیں، میری گاڑی کی جانچ کر کے اس میں مسیحی نشان تلاش کرتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں یا نہیں، پھر میرے لیے مشکل ہوگی۔ آپ کو اپنے عمل سے بھی یہ بتانا چاہیے اگر حادثاتی طور پر آپ ٹریفک میں مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ارے سنیے، میں اچھی منادی کرتی ہوں۔ میں خدا کے ساتھ وقت گزارے بغیر گھر سے باہر نہیں جاتی۔ میں خدا کے خوف کی وجہ سے ایسا کرتی ہوں۔ ابلیس مجھ سے نفرت کرتا ہے اور میں جانتی ہوں کہ مجھے
اس کے خلاف دفاع کرنا ہے، لیکن دفاع کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ سب کچھ خدا کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے۔ حقیقت میں نے اس پر تہ لگائی، پھر میں نے اس پر لوشن لگایا ہے، پھر میں نے اس پر خوشبو لگائی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سب ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمیں ہر صبح اپنے اوپر باپ، بیٹے اور روح القدس کی تہ لگانے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو خدا سے پیار کرتے ہیں۔ آپ ہر دفعہ چرچ جاتے ہیں اور آپ کو یہ اندازہ نہیں کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں، صرف خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی بات کر رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی فہرست ہو جن کے لیے آپ رٹی رٹائی دعائیں اور اپنا ایک باپ روزانہ پڑھتے ہیں، چاہے آپ کو اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ میں بادشاہ کے ساتھ منسلک ہونے کی بات کر رہی ہوں۔ میں بات کر رہی ہوں کہ اپنے دوست کے ساتھ ہوتے ہوئے اس سے ہر اس چیز کے بارے میں بات کریں جس کے بارے میں آپ فکر مند ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں کہ حقیقی بنے۔ ٹھیک ہے، اب نمبر 4، خدا کے کلام سے ابلیس کا مقابلہ کریں۔ خدا کے کلام کو جانیں۔ الفاظ میں طاقت ہے۔ امثال 18:21 موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں۔ خدا نے مجھے الفاظ کے بارے میں بہت کچھ سکھایا ہے۔ میں نے کلام کو پڑھنے میں بہت سا وقت گزارا۔ ہمیشہ ہی یہ ضروری نہیں کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ جو الفاظ آپ بولتے ہیں وہ اہم ہیں، لہٰذا جس بھی ماحول میں آپ بولتے ہیں وہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کشیدگی کی روح ہے تو آپ کشیدگی کی روح کو ڈانٹ سکتے ہیں اور یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ میں اس کشیدگی میں نہیں رہوں گی، میں یسوع کے نام میں اس پر اختیار حاصل کروں گی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے گھر میں کچھ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس سے نمٹ رہے ہیں۔ یہی روحانی جنگ ہے۔ آج صبح کی حمد و ثنا کے دوران یہ روحانی دباؤ آپ کے گھر کے ماحول پر حکمرانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایمانداری کی بات ہے کہ میں صرف ڈراؤنی ہونے کی کوشش کرتی ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے حقیقی طور پر آزادی محسوس کی ہے، اور مجھے اس بات پر یقین ہے کہ ہم تو تعریف اندھیروں کو توڑتی اور رہنمائی کے لیے ہمیں وہاں مقرر کرتی ہے۔ آج صبح میں نے یہاں پر حقیقی آزادی محسوس کی ہے۔ آپ ہمارے حمد و ثنا کروانے والے لوگوں کو جانتے ہیں، وہ میرے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ جب سے حمد و ثنا شروع ہوتی میں یہاں موجود ہوتی ہوں کیونکہ یہ میرے لیے اہم ہے۔ اس سے مجھے تیار ہونے میں مدد ملتی ہے اور آپ کو بھی تیار ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ہم یہاں پر کسی کو بھی صرف اچھا گانے کے لیے نہیں لائے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایسے لوگ حمد و ثنا کروائیں جو لوگوں کے ذہنوں کو ان کی اپنی طرف سے ہٹا کر خدا کی طرف لے جائیں۔ خدا کے کلام کو سمجھیں اور وہ الفاظ بولیں جو بائبل کہتی ہے کہ مشکلات کے وقت میں ہم بول سکتے ہیں۔ کیا یہ حیران کن نہیں؟ صحیح وقت پر صحیح الفاظ بول کر آپ کسی کا پورا دن تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں سوچیں کہ کیا غلط وقت پر غلط الفاظ بول کر آپ کسی کا دن برباد کر سکتے ہیں۔ یسایہ 53:7 کسی بھی اور چیز سے بڑھ کر الفاظ کی قوت کو بیان کرتی ہے۔ میرے خیال میں اس پر ظلم ہوا۔ مسیح کے بارے میں بات کر رہی ہوں، لیکن جب وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے۔ پھر آپ جانتے کہ ایک بات جو میں نہیں سمجھی کہ ان تمام سالوں میں جو میں نے چرچ میں گزارے، ہم نے یسایہ 53 پڑھا، لیکن اس وقت میں نہیں سمجھی۔ اس وقت خدا نے اسے مجھ پر نہیں کھولا۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ وہ اس کے بارے میں جانتا تھا، لیکن اب میں اسے سمجھتی ہوں۔ چلیں اب یوحنا 14:30 کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں ہم نے پچھلی رات اسے چھوڑا تھا۔ آپ اس میں کچھ طاقتور چیزیں دیکھیں گے، جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اور جب یسوع مسیح دکھ سہنے کے عظیم وقت کے لیے تیار ہیں، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا 30ویں آیت، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور اس کا مجھ پر کوئی دعویٰ نہیں، اس کا مجھ میں کچھ بھی نہیں، مجھ میں اور اس میں کوئی بھی بات یکساں نہیں جو اس سے تعلق رکھتی ہو، اور اس کا مجھ پر کچھ اختیار نہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں انتہائی دباؤ میں ہوں اور یہ وقت میرے لیے بڑے دکھ اور مصیبت کا ہے، اور میں اس بارے میں بات نہیں کروں گی کیونکہ میں مایوسی، درد اور دکھ سے بھری ایسی کوئی بات کہہ کر اپنے دشمن کے لیے دروازہ کھولنے کا موقع نہیں دینا چاہتی۔ اس بھیڑ کی طرح جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں، پچھلے ہفتے ایک دن میرے لیے بہت خراب دن تھا، اور ابلیس مجھے صرف افسوس کرنے کی دعوت دے رہا تھا، اور میں تقریباً ایسا کرنے ہی والی تھی۔
دراصل میں یہ سوچ رہی تھی اور میں صرف بہت تھوڑے وقت کے لیے کرنے جا رہی تھی، جبکہ آپ جانتے ہیں جب آپ ایسی صورتحال میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کچھ ہوتا ہے جو دوسروں کو یہ پوچھنے پر مجبور کرتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ہم انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ کس وجہ سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ نہیں؟ یہ سب بے وقوفی ہے، یہ ساری باتیں صرف جسمانی اور جذباتی ہیں، اور میں نے پہلے ہی سے اپنا ذہن بنا رکھا ہے کہ اگر کوئی غور کرے گا تو یہ جان لے گا کہ میں اس وقت تھوڑی مشکل میں سے گزر رہی ہوں۔ وہ مجھ سے پوچھتے کیا ہوا تو میں کہتی ہوں کچھ نہیں، میں یہی کہوں گی کہ سب ٹھیک ہے، میں نے کچھ نہ کہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور میرے خیال میں ہمیں کئی دفعہ اسے اپنی زندگیوں پر لاگو کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ یہ جانتے ہوں کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں جو کچھ آپ کہیں گے وہ سننے کے لائق نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ دشمن کے لیے دروازہ کھولتے ہیں۔ اگر آپ کچھ ایسا کہنے جا رہے ہوں جس کے لیے آپ کو بعد میں معافی مانگنا پڑے تو پھر خدا سے صرف یہ کہیں کہ اگر اور کچھ نہیں تو میرا منہ بند رکھنے میں میری مدد کر۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کچھ اچھا نہیں کہہ سکتے تو پھر کچھ بھی نہ کہیں۔ لہٰذا آج میں ایک ماں کی طرح بننے والی ہوں۔ اگر آپ کچھ اچھا نہیں کہیں گے تو پھر کچھ بھی مت کہیں۔ میں خود اپنے آپ سے کہہ رہی ہوں اگر آپ آج کچھ اچھا نہیں کہہ سکتے تو آپ ذبح ہونے والی بھیڑ کی طرح نہیں ہیں، کیونکہ وہ منہ نہیں کھولتی۔ اس پر دوسرے انداز سے بات کرتے ہیں، یہ وقت ہے کہ اپنا منہ بند رکھا جائے، لیکن یہ نبوت کرنے کے وقت ہے۔ حزقیل 37 باب ایک بہترین حوالہ ہے جو خدا کے کلام کی نبوت کی طاقت کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اسے بولا جائے۔ بائبل ہر وقت نبوت کے بارے میں بات کرتی ہے، یہ نبی کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ میں آج کلام کی نبوت کر رہی ہوں، میں اس کا اعلان کر رہی ہوں اور خدا کی مسا میں پر اعتماد ہو کر اس پر بول رہی ہوں۔ یہ اندھیرے کو چھیدنے اور لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں 10 آیات ہیں، لیکن میں اس آیت کو اپنے ساتھ رکھوں گی۔ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے اپنی روح میں مجھے اٹھا لیا اور ایک وادی میں اتار دیا جو ہڈیوں سے پر تھی، اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا، اور وہاں اس وادی کے میدان میں ہڈیاں بکثرت اور نہایت سوکھی تھیں۔ اب کیا آپ نے کبھی اس طرح سے محسوس کیا کہ جہاں کہیں آپ دیکھیں آپ کو مردہ سوکھی ہڈیاں دکھائی دیں؟ قرض کا پہاڑ جو گندگی کی بدبو سے بھرا ہوا ہو، ایسی گاڑی جو کہ چلی نہ ہو، جسے کئی سالوں سے صاف نہ کیا ہو، ایک ایسا شوہر جس نے 2 ہفتوں سے داڑھی صاف نہ کی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیوی نے کئی مہینوں سے بال نہ بنائے ہوں، اور اس نے مجھے فرمایا اے آدم ذات، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ ہمیں یسوع کے ساتھ تعلق بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کے پاس مردہ ہڈیوں کی وادی ہے، اور یہ تقریباً ایسے ہے جیسے ہم کہنے جا رہے ہوں خدایا کیا تو ہی اس بے ترتیبی کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا ہے خداوند خدا تو ہی جانتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کیا اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ صرف ایک ہی جواب ملا۔ لہٰذا پھر اس نے مجھ سے فرمایا کہ تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو۔ واو! آپ اپنے گزرے کل پر نبوت کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں میں گزشتہ تمام جھوٹ بول چکی ہوں اور میں یہاں موجود اچھی چیزوں کی طرف بڑھی جاتی ہوں۔ آپ اپنے ماضی، اپنے مستقبل، اپنے ذہن، اپنے احساسات، اپنے بچوں پر، اپنی شادی پر، اپنی زندگی کی ہر چیز پر خدا کے کلام کی نبوت کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح اپنا منہ کھولنا اور چیزوں کے بارے میں بولنا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا بہت سا حصہ فضول باتیں کہنے میں گزارتے ہیں، لیکن اب ہوشیاری سے خرچ کرنے کا وقت ہے۔ جب آپ اندھیرے کی بادشاہی سے باہر آنے کے لیے خدا کے کلام کو حاصل کرتے ہیں تو بلند آواز سے خدا کے کلام کا اقرار کرنا اندھیرے کی بادشاہی کے لیے خطرناک ہے۔ مکاشفہ میں یسوع کو تلوار کے ساتھ جو اس کے منہ سے نکلتی ہے سفید گھوڑے پر دکھایا گیا ہے۔ خدا کا کلام 2 دھاری تلوار کی طرح تیز اور طاقتور ہے۔ عبرانیوں 4 باب 12ویں آیت۔ یہ ہمارا عظیم ہتھیار ہے دشمن کے خلاف۔ ہماری جنگ کے ہتھیار جسمانی نہیں ہیں، لیکن وہ خدا کے نزدیک طاقتور ہیں۔ آپ الفاظ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن آپ ان کے اثر کو محسوس کر سکتے ہیں۔ الفاظ تخلیقی طاقت رکھتے ہیں۔ الفاظ خالی برتن کی طرح ہوتے ہیں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس میں کیا ڈالتے ہیں۔ آپ جس چیز سے چاہیں ان کو بھر سکتے ہیں۔ 5ویں آیت۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے، خدا ہڈیوں سے بات کرتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا، اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی، سوکھی ہڈیوں اور جانو گی اور سمجھو گی
کہ میں خداوند ہوں، خود مختار حکمرانوں کا اور ان کا جو وفاداری اور فرما برداری سے خدمت کرتے ہیں۔ مجھے آپ کا تو نہیں پتا لیکن میں پرجوش ہوں، اور میں نے خدا کے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور دیکھو زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں۔ بہت دفعہ جب آپ اپنی زندگی پر خدا کے کلام کی نبوت شروع کرتے ہیں تو پہلے آپ جھنجھناتے، ہلتے اور کانپتے ہیں۔ کبھی کبھی جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں مکمل ہونے سے پہلے حصوں میں آتی ہیں، انہیں اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ کئی دفعہ ہم مشکل میں ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، لیکن کوئی ایک بری چیز ہمیں ہر چیز سے روکنے کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں کچھ کہیں۔ آٹھویں آیت، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ اور تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر تو ہوا سے نبوت کر اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائیں۔ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اب تھوڑا سا مختلف انداز میں، لہٰذا میں نے خداوند کا کلام بولا جو اس نے میرے منہ میں ڈالا، اور دم اور روح میری زندگی میں آئی اور میں اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی، اور میری زندگی شاندار تھی جس کا یسوع نے مجھ سے وعدہ کیا۔ میری ماضی کی کسی بات کا مجھ پر مزید کوئی اثر نہیں۔ مجھے مارا پیٹا گیا اور میں جنسی بدفعلی کا شکار تھی جس کی ماں نے اسے ترک کر دیا تھا۔ اب میں خدا کے کلام کی مناد ہوں اور دنیا بھر میں 75 زبانوں میں خدا کے کلام کی منادی کر رہی ہوں۔ مجھے یہ نہ کہیں کہ یہ کام نہیں کرتا، میرے لیے بہت دیر ہو چکی ہے۔ کوئی بھی شخص مجھے ایسا کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کلام کام نہیں کرتا۔ میرے پاس یہی کچھ ہے اور میں اسے ہی استعمال کرتی ہوں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ الفاظ اپنے اندر طاقت رکھتے ہیں، لیکن آپ کو انہیں بولنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اپنی بائبل سے پیار ہے، مجھے خدا کے کلام سے پیار ہے۔ نمبر 5، یعقوب 4:7، بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ابلیس کا مقابلہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ صرف وہ کریں جو خدا آپ سے کہے۔ یہ بہت سادہ ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ میں اس پر کیسے منادی کرتی ہوں کہ خدا جو کچھ آپ سے کرنے کو کہے وہ کریں۔ زبور 91:11، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرما برداری اور خدمت کی تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے۔ یہ نہیں کہتی کہ صرف میں ہی اس میں چل سکتی ہوں اور خدا سے مدد اور حفاظت حاصل کر سکتی ہوں۔ اگر میں اس کی فرما برداری کروں تو میں ایسا کر سکتی ہوں، اور میں آپ کے بارے میں بات نہیں کر رہی۔ ہم سب کی زندگیوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم ٹھیک طرح سے نہیں کرتے ہیں۔ میں غلطیاں کرنے کی بات نہیں کر رہی، اور نہ ہی میں جسمانی طور پر فکر مند ہونے کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ میں توبہ کرنے اور خدا کے ساتھ چلنے کی بات کر رہی ہوں۔ میں ہر روز غلطیاں کرتی ہوں، میں کسی مقصد کے تحت نافرمانی کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اور یہاں پر کوئی دوسرا پیغام نہیں ہے، لیکن راستہ بھی صرف یہی ہے۔ ہم مسیح کے بدن میں بہت زیادہ سمجھوتا کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ چیزیں اس طرح سے چل رہی ہیں جیسے آپ مذاق کر رہے ہیں۔ اب انتہائی حد یہ ہے کہ ہمیں کئی دفعہ اپنے آپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقتاً خدا کی فرما برداری کیے بغیر میں وہ نہیں پا سکتی جو میں چاہتی ہوں، لیکن اگر سچائی سے کروں تو پا سکتی ہوں۔ سب کچھ کرنے کے بعد جو میں چاہتی تھی اگر حاصل نہ کر سکوں تو بھی فرما برداری کرنا جاری رکھنا ہے، ورنہ مجھے دوبارہ یہ سب کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ آمین۔ پھر کہیں میرے خیال میں مجھے کچھ اور چاہیے اور میں اسے حاصل نہ کر پاؤں تو اگر خدا کہے نہیں، آپ کو وہاں سے چلے جانے کی ضرورت ہے، آپ کو اس سے دور ہونے کی ضرورت ہے، یہ آپ کی زندگی کو زہریلا بنا دے گا۔ اگر آپ یہی کرتے رہیں گے تو خدا میں نہیں بڑھ پائیں گے۔ میرے لیے اسے چھوڑنا مشکل ہے، اسے چھوڑنے کے لیے مجھے خود کو مارنا ہوگا۔ جب میں اسے چھوڑوں گی تو میں روں گی، مجھے ایسا محسوس ہوگا کہ یہ مطلب ہے کہ جب میں اسے چھوڑوں گی تو بعد میں اسے پالوں گی۔ جو کچھ میں سوچتی اور جو میں چاہتی تھی وہ حقیقی نہیں تھا۔ جو کچھ میں چاہتی تھی اگر وہ سب پا لیتی ہوں تو ان سب کے بعد آخر کار میں کیا چاہوں گی؟ جو کچھ ابھی تک برداشت کیا، اس کے بعد جو کچھ میں چاہتی تھی اگر وہ حاصل کر لوں تو میں خوش ہوں، اور آخر کار خدا ٹھیک ہے۔ واو، خدا کی فرما برداری پر بہت سے حوالہ جات موجود ہیں۔ مجھے رومیو 5:19 سے پیار ہے۔ سچ ہے کہ ایک انسان کی نافرمانی سے ہم سب گناہ گار کہلائے۔ میں آدم کے بارے میں بات کر رہی ہوں، اور ایک ہی آدمی یسوع مسیح کی فرما برداری سے بہت سے راست باز ٹھہرے۔ واو،
دیکھیں کہ آدم کے ذریعے کیا ہوا اور دیکھیں کہ یسوع کے ذریعے کیا ہوا. 2 مختلف فیصلے ہیں. ایک نے خدا کا انکار کیا اور ایک نے خدا کو ہاں کہا. ایک نے ابلیس کو ہاں کہا اور دوسرے نے ابلیس کو نہیں کہا. شیطان زندہ ہے اور اس روئے زمین پر ہے. اسے خدا سے نفرت ہے. اسے ہر اچھی چیز سے نفرت ہے. اسے ہم سے نفرت ہے. لیکن وہ ہارا ہوا ہے. ہمیں صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ پہلے ہی سے ہارا ہوا ہے. نمبر 6، جب پیار کے ساتھ جنگ ہو تو آپ اچھائی سے برائی پر غالب آ سکتے ہیں. میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں. آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ مشکل وقت میں کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا ہے. اب یہ واقعی بہت اچھا ہو گیا. ہم اسے دہرانے لگے اور اس طرح عمل کریں. میں نے یہ نہیں کہا کہ جب آپ اپنی زندگی میں بڑی مشکل سے دوچار ہوں تو بہترین کام جو دنیا میں آپ کر سکتے ہیں کہ کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں. ٹھیک ہے، متی 24 یہ بہت سنجیدہ باب ہے. یہ اصل میں آخری وقت کے بارے میں ہے اور یہ زور دیتا ہے خبردار رہو. آیت 4 کہتی ہے کہ کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے، آپ کو تباہ کرنے اور خرابی کی طرف نہ لے جائے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے اس طاقت میں آئیں گے اور اس نام کے ساتھ الحاق کریں گے جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے. گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا. کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا خوف زدہ نہ ہو. میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں. خدا کے فرزند ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں جو ہمیں خوف زدہ کر دے. لہٰذا ہمیں کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. ہمیں ایبولا سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. ہمیں دہشت گردی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. ہمیں معاشی اور معاشرتی حالات میں گرنے سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. ہمیں کسی بھی چیز سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. آپ جانتے کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے کہ ہمیں کہاں جانا ہے. میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی لیکن میں جانے کے لیے تیار ہوں. جب کبھی وہ مجھ سے چاہے گا میں بہترین جگہ پر چلی جاؤں گی. اور پھر میرے خیال میں ہمیں آسمان اور ابدیت کے بارے میں زیادہ سننے کی ضرورت ہے. لہٰذا ہمیں اپنے ذہنوں کو یہاں کی چیزوں پر مرکوز رکھنے سے روکنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا، ناقابل برداشت پریشانی کا شروع ہی ہوں گی. نویں آیت، اور پھر اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی. اب آپ جانتے ہیں یہاں ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ تجربہ ہے اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے. اگر 10ویں آیت پر آئیں، اور پھر بتیرے ٹھوکر کھائیں گے. لہٰذا اس وقت جس میں ہم آج رہ رہے ہیں، اب کیا ہوتا ہے؟ بتیرے ٹھوکر کھائیں گے. میں نے ایسا وقت کبھی نہیں دیکھا جب لوگ بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں جیسا آج کل ہو رہا ہے. واقعی، اور بہت سے ٹھوکر کھائیں گے. اور پھر جس پر بھروسہ اور فرمانبرداری کرنا چاہیے اس پر بھروسہ نہیں کرتے اور اسے چھوڑ دیتے ہیں. اور بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور گر پڑیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے. اور یہاں یہ آیت جو اس کے بعد آئے گی، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. بدکاری اور لاقانونیت کی وجہ سے اس سرزمین میں کلیسیا جو کہ عظیم لوگوں میں ہے، اس وقت کا ایک نشان یہ ہے کہ ایمانداروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. اور یسوع کلام میں کہتا ہے کہ ہمیں محبت میں آگ پر جلتے ہوئے سرخ شعلوں کی طرح ہونا ہے. خدا کی آگاہ پہ محبت، میں نے اسے آج ہی پڑھا ہے. میں مختلف بائبل کی تفاسیر بھی پڑھتی ہوں، مختلف انداز سے بیان کرنے کے لیے پڑھتی ہوں. اور یہاں پر پیار کے بارے میں ہے آگاہ پہ، جو خدا کی طرح کا پیار ہے. اور یہ کہتا ہے کہ خدا کی آگاہ پہ محبت کا جذبات کے ساتھ تھوڑا سا تعلق نہیں. ہر چیز کا تعلق مرضی اور انتخاب کرنے سے ہے. اور جس پیار کے بارے میں ہم بات اور گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں پیار نہیں کرتی کیونکہ میں ایسا محسوس نہیں کرتی ہوں. میں اس لیے پیار کرتی ہوں کیونکہ میں نے پیار کرنے کا عزم کیا ہے. یہاں 2 چیزیں ہیں جو میں پیار کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں. محبت پوری طرح سے وابستہ ہونے کا نام ہے. کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے کوئی جذبات سے بھرا احساس نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کا فیصلہ ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں. میرے خیال میں پیار بنیادی طور پر 2 طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ دینا اور معاف کرنا. دینا اور معاف کرنا. اور خدا کے لیے معاف کریں. یوحنا 3:16. اس لیے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ
جو کوئی اس پر ایمان رکھتا ہے وہ گناہ سے ہلاک نہیں ہوگا کیونکہ انہیں معاف کیا جا سکتا ہے اور کامل بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا دو چیزیں جو میں نے دیکھی کہ خدا ہمیں ہماری زندگی میں ہر روز دیتا ہے، اور وہ معافی اور وہ پھر دیتا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ ہم پر رحم کرتا ہے، ترس کھاتا ہے، اور صرف یہی سب کچھ ہے جس کی دنیا میں ہمیں ضرورت ہے۔ دنیا میں جائیں اور لوگوں سے پیار کرنے کا عزم کرے، ابلیس جاؤ اور خود کو لٹکا لو۔ میں محبت میں چلوں گی، میں اطمینان میں چلوں گی، میں ضرور خدا کے ساتھ وقت گزاروں گی اور بہت ہنسوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ اداس اور افسردہ نہیں ہوں گے۔ ہم جنگ میں ہیں۔ ابلیس کی مدد کرنا بند کر کے ابلیس کا مقابلہ کرنا شروع کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کے خلاف سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار کیا ہیں؟ اور شاید یہی سب سے زیادہ نظر انداز ہونے والی چیز ہے، یہ محبت ہے۔ یہ درست ہے کہ محبت روحانی جنگ ہے، اور جب آپ ایک دفعہ اسے اپنی زندگی کے ہر حصے میں جاری کر دیتے ہیں، حقیقتاً ابلیس کی طاقت آپ پر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔